ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سعید بلوچ صاحب سے فشری انڈسٹری کے بارے میں. بلوچ صاحب آپ کنٹینیو کریں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو جو پرابلم ہے یہ نیٹ کے بارے میں آپ سے میں خاص طور سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بھلا نیٹ گجا نیٹ یہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ دو قسم کی فشنگ ہوتی ہے, ایک تو بڑے جالوں سے اور ایک چھوٹے جالوں سے. تو چھوٹے جالوں کے بارے میں پلیز اور بتائیں. اصل جو تضاد ہے اور اصل جو جھگڑا ہے بلوچستان کے لوگوں کا وہ اسی نیٹ پر ہے. اچھا. کہ بھی آپ کا جو گجا نیٹ ہے یہ سندھ کے سمندر کو تباہ کر چکا ہے. اب آ کے آپ ہمارے طرف کرتے ہو. بلوچستان میں انہوں کا اپنا قانون ہے. 1971 میں انہوں نے اپنا قانون پاس کیا. اچھا, یہ بلوچستان گورنمنٹ نے؟ جی, بلوچستان گورنمنٹ میں کہ جو کچھ ایریاز ہیں ان کے اندر آنا اور اوورال پورے بلوچستان میں جو گجا ٹرالنگ ہے مطلب یہ بند کرنا ہے. اچھا. اس کی اجازت وہ نہیں دیتے. البتہ گل نیٹ کی ان کے پاس اجازت ہے. تو بیچ میں کیا ہوا کہ یہ جو بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تو انہوں نے پیس رکھ دی کہ بھی ہم بلوچستان کے ساحلوں کو ڈیولپ کریں گے تو سندھ سے جو لانچیں ہوں گی وہ 30,000 روپے پر ٹرپ ہمیں پیسے دیں تو پرمٹ بنائیں اور جا کے پوچنگ کریں. تو وہ یہی سلسلہ چلتا رہا. تو اس کے بلوچستان کے لوگوں نے شدید مذمت کی کہ آپ پیسے کے خاطر ہمارے مستر پہ دائیں لگا رہے ہو, ہمارے سمندر کو تباہ کر رہے ہو. اور خاص طور پر گوادر اور میں پسینی کا ذکر کرتا ہوں, وہاں کے لوگ تو بالکل جا کے جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے دفتروں کا گھیراؤ کرتے ہیں. انہوں نے پسینی میں تو فشریز کا دفتر جلایا, انہوں نے تانے جلائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے ہمارا جی بالکل کوئی نہ. وہ کہتے ہیں جو کام ہم خود نہیں کرتے تو اس کو ہم دوسروں کو بھی اجازت نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ان کی مثبت بات ہے کہ جب وہ خود کریں گے تو دوسروں کو بھی وہ الاؤ کریں گے, دوسروں کو بھی اجازت دیں گے. جب وہ خود نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ دوسروں کو اجازت نہیں دیں گے تو اس پہ وہ جائز بھی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ پاکستان فشر پورک فورم اور خود سندھ کے جو وہ ماہی گیر تنظیمیں جو سندھ میں کام کرتی ہیں وہ بلوچستان کے اس موقف کی حمایت میں بالکل. اسی لیے ہم لوگ یہ جو انویسٹر کے ساتھ نہیں ہے کہ جو آج یہاں پیسے لگائے گا اور کمائے گا. اسی لیے کہ چاہے بھولا گجا ہو اور دوسرے نیٹ ہو, ہم البتہ یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ حکومت فشریز پالیسی بنا کے اس پہ یہ کچھ کام کرے. ایک تو یہ کہ اوور فشنگ کو کیسے روکا جائے, یعنی ہم لوگ اپنے استاد سے زیادہ مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں اور لاتے رہیں. آج جو تباہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کل کے ہم لوگ آج سے کچھ سال پہلے جتنے بڑی سائز کی مچھلی لاتے تھے اس پہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ویسے میں نے جو پڑھا آپ کے ویب سائٹ وغیرہ پہ کہ جیسے جیلی فش ایک ہوتی تھی اتنی زیادہ ہوتی تھی اس علاقے میں کہ جو آپ کی کشتی ہوتی تھی اس کے پیچھے وہ چپک جاتے تھے. باضابطے آپ لوگوں کو اتر کے اس کو صاف کرنا ہوتا تھا. آئی تھنک اپ ٹو 1990 تک یا, اور اب کہتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہو گئی. یہ ایک ون اسپیسمن ہے جو آپ کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ڈسٹنکٹ. اس طرح سے کتنی نسلیں ہیں جو آپ لوگوں کے تجربے کے آپ کے والدین نے آپ کے والد دادا نے دیکھا ہوگا جو مچھلیاں پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی, اس طرح کی کتنی مچھلیاں اس طرح کی؟ تو جب لوگوں کو ہم بیٹا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی شارک کی کو 13 قسمیں ہوتی تھی یہاں پہ. مطلب وہ کہہ رہے شارک کی 13 قسمیں جو ہم لوگ اس ایریا میں پکڑتے تھے وہ نہیں ہیں. اچھا. اسی طرح 2-4 اور مچھلیوں کے جو نام بتاتے ہیں. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ کہ وہ صرف اس کے لوکل نام جانتے ہیں جو بھی تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو نظر آتا ہوگا کہ پہلے آتا تھا, جو گدر ایک مچھلی تھی وہ ہم لوگ کو نظر نہیں آ رہی, پاگاس ایک مچھلی تھی وہ ہم لوگ کو نظر نہیں آتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہم لوگ پکڑ کے لاتے تھے. آج کئی سالوں سے اس کی شکل نہیں دیکھی سمندر میں. تو وہ اس کی بنیادی وجہ اوور فشنگ. ہم نے اپنے حصے کی جو مچھلی ہے وہ اس طرح کر دی کہ ساری دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی 70% جو مچھلی کی جو پیداوار ہے مطلب وہ ہم لوگ نکال چکے ہیں, کر چکے ہیں, پوچنگ کر چکے ہیں اس کی. اب جو ساری دنیا کا جو گزارا ہو رہا ہے بقایا 30% پہ ہو رہا ہے. اور اگر اوور فشنگ کا یہی طریقہ رہا تو یہ 30% کو بھی ختم ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے یہ آخری سورس آف پروٹین ہے. جی بالکل. پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جب سب چیز ختم ہو جائے تو وہاں زندگی ملے گی, سمندر سے ہی لوگوں کو خوراک ملے گی. جیسے جاپانیوں نے وہاں کے بلکہ گھاس کوئی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سارا یہ ختم ہو جائے جیسے گیہوں اور چاول وغیرہ دنیا سے تو سی ویڈ اور مچھلی سے بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں. اب اسی آخری سورس آف ہماری نیوٹریشن کو بھی ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% ختم ہو گیا. جی بالکل. تو اچھا یہ چیز جو ہے ویسے تو آپ کی جو بات ہے کہ میں نے جو پڑھا ہسٹوریکلی لکھا ہوا ہے 1575 وغیرہ کے بعد سے جب سے یہ کولونائزیشن پروسیس شروع ہوا
تو گورے ملک جو تھے یورپ وغیرہ کے، نہ صرف انہوں نے زمینوں پہ آ کے قبضہ کیا بلکہ سمندر، ظاہر ہے سب سے پہلے تو انہوں نے سمندر پہ قبضہ کیا. کاڈ فش کوئی ہوتی تھی وہ ان کو شاید بہت پسند ہے یا جو بھی، اس کو پکڑا انہوں نے بے انتہا پکڑا، اور بہت ساری نسلوں کو انہوں نے اس طرح سے ختم کر دیا پوری دنیا میں. ہم صرف پاکستان یا اپنے لوکل ایریا کی بات نہیں کر رہے. تو یہ ایک پورے دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ آپ کے صرف نہیں ہے. اور ہمارے جو اسپیسیفک مسئلے ہیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی میں اوور فشنگ کی اس لیے بات کرتا ہوں. دیکھیں یورپی یونین کے جو ایک ساتھ ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں. جب وہ یورپی یونین بن گیا تو انہوں نے کہا کہ وسائل کو کیسے تحفظ دیا جائے، تو انہوں نے بہت سے کیے کہ منرل کو کیسے بچایا جائے، لیکن انہوں نے فشریز پہ خاص توجہ دی. یعنی یورپی یونین کے ملکوں نے اپنا کوٹا مخصوص کیا کہ ہم لوگ اتنے مچھلیاں پکڑیں گے، پھر ہر ملک کو اس کا کوٹا دیا گیا کہ آپ اتنا پکڑیں گے. حالانکہ اسپین پورے یورپی کنٹری میں سب سے زیادہ فشنگ کرنے والا ملک تھا، اس کی فلیٹ سب سے بڑی تھی، اس کو بہت نقصان ہوا. یعنی اسپین کے ماہی گیروں نے بڑا اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن چونکہ وہ یورپی یونین میں تھے وہ جو کوٹا بنا تو کوٹا بنا ان کو بنا. یعنی ایک اسپین کا ایک جہاز گیا، انہوں نے کینیڈا کے ساحل پہ جو ہے نا جب فشنگ کی تو کینیڈا اور اسپین کا جنگ ہونے والا تھا. انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا کہ بھئی آپ ہمارے ساحل کو آ کے تباہ نہ کریں. ٹھیک، تو ہمارے پاس ابھی تک ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اوور فشنگ کو کیسے روکا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جیسے یہ جو ہمارا جو ایک قطرہ نیٹ ہے جو ہم لوگ جو پولٹری فیڈ کے لیے جو پکڑتے ہیں، اس کو ہمارے وہاں لوکل کہتے ہیں گند. اچھا، ٹریش فش. یہ ٹریش فش کیا ہے؟ یہ تو یہی مچھلی ہے جو اس سے پہلے ہمارے لوکل لوگ کھاتے تھے. اس میں جو چوڑی ہوتی ہے، اس میں مربا ہوتا ہے، اس میں کاشک مچھلی ہوتی ہے. یہ تیسری سارڈین کی بات، تیسری قسم کی نیٹ بتا رہے ہیں آپ نے پہلے دو بتایا، ابھی تیسرا جو یہ کہاں لگا؟ یہ اوڑا نہیں، یہ تو سمندر میں جاتے ہیں. اچھا، یہ سمندر میں جاتے ہیں اور یہ بالکل اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ واڑ لگاتے ہیں، بالکل اس کو ایسا کر کے پورے مچھلی کا گھیراؤ کرتے ہیں. اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیتے ہیں، ہر طرف سے گول کر لیا تو وہ پھنس گیا. پھر وہ اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے ایک اوڑے میں 70-80 لوگ ہوتے ہیں اس کو کھینچنے کے لیے. پھر وہ آتا ہے، وہ ٹریش فش کے حساب سے بکتا ہے. اگر یہی اس میں سارڈین بھی ہے. جی بالکل، ساری مچھلیاں ہوتی ہیں. سارڈین تو یورپ میں بڑا، لیکن آپ اس کو اگر فریش لائیں گے تبھی اس کی قیمت ہوگی. تو یہاں پر اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں آپ کو نیوزی لینڈ کی ایک مثال دوں کہ نیوزی لینڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ جو نیٹ والا سلسلہ ختم کر دیا. اب وہ جو کیکٹ ہے یا وہ جو پکڑتے ہیں اور یہ چھوٹی مچھلیاں پکڑتے ہیں، اب وہ جا کے اسپیڈ بوٹ میں پکڑ کے آتے ہیں، 4-5 گھنٹے میں پکڑ کے آتے ہیں. اب وہاں کا ہر ماہی گیر جو ہے لکھپتی بن گیا، پیسے والا بن گیا جلدی سے آتا ہے. اور ہمارے ماہی گیر، بات یہ کہ آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ چیز کو گند کر کے بیچتے ہیں، ٹریش فش کر کے بیچتے ہیں، یا اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے بیچتے ہیں؟ تو پیسے تو ویلیو ایڈٹ میں. ہمارے ابھی تک ہمارے جو سسٹم ہے وہ ابھی تک وہی پرانا ہے. نہ ہمارے سرکار نے کبھی اس میں کوئی کوشش کی کہ اس کو سسٹم کیا جائے، یا وہ لوگ جو بیچارے صحیح اچھی طرح سے فشنگ کرتے ہیں، مارکیٹ میں لاتے ہیں، پھر ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو قیمتیں صحیح نہیں ملتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے گنجرک مسئلے ہیں. اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. یہاں کی جو ماہی گیر برادری ہے اس کے مشورے کے ساتھ، یہاں جو لوگوں نے پیسے لگائے ان کو اعتماد میں لیا ہے. میں آپ کو بہت بنیادی بتاؤں، میں ابھی ایک فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کا، یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک سیمینار کیا اور سندھ اور بلوچستان اور پنجاب، بلکہ چاروں صوبوں کے اس میں سیکریٹریز اور فشریز اور یہ سارے موجود تھے. تو میں بھی اس میں فشر پورک فورم کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں انوائٹ تھا. تو وہاں فیصل صاحب بھی تھے جو فش انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ جو فشنگ انڈسٹری ہے وہ پالیسی بنائے کہ اس کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے. تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں، میں نے کہا آپ تو لطیفہ سنا رہے ہو. جب ایک فش انڈسٹری کو پتا نہیں کہ کیا چاہنے والا ہے، کون سی مچھلی آئے گی، وہ کیسے اس کو پلاننگ کرے گا، کیسے ایکسپورٹ کرے گا. یہاں کی جو فش انڈسٹری ہے وہ 15 سے 20% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. یعنی ان کے پاس وہ فش ہے نہیں جو ایکسپورٹ کرے، پروسیس کرے. اچھا، اس پہ اس پوائنٹ آف ویو میں بینکر اکانومسٹ آدمی ہوں، مجھے پیسوں سے بڑا ہوا ہے. میں نے پڑھا آپ لوگوں کے ویب سائٹ پہ کہ یہ جو پوٹینشیل بزنس ہے یہ $1.2 بلین کا ہے. اور جو ابھی جو فی الحال جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو 95% میں نے سنا کراچی سے ہوتا ہے، وہ شاید $230 ملین والا ڈالر کا ہے. تقریباً 200، کبھی 218 ملین ہوتا ہے، کبھی 220، کبھی آج کل ابھی پچھلے ہوا 230 ملین. اچھا، میں نے یہ بھی پڑھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کو پرائزز خراب مل رہا ہے. اس وجہ سے
پیسے تو وہ اتنی مل رہے ہیں $230 بلین، لیکن کوانٹٹی آف ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اب کم قیمت میں زیادہ چیز دے رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے. میں تھوڑا ابھی تو اصل میں کیا ہے کہ اب ایک تو ہمارا روپیو بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے. نہیں، ڈالر ٹرم کی بات کر رہا ہوں. ہاں اسی وجہ سے مطلب آج اگر آپ کو مارکیٹ میں مچھلی تھوڑی مہنگی نظر آتی ہے تو اس کے ریزن تو بہت سارے. بھائی تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور جو کھانے پینے کی اشیاء جو راشن کے نام سے وہ لے جاتے ہیں لانچوں میں، وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے. پھر ویجز بڑھ گئے، پھر روپیہ جتنا ڈی ویلیو ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اوور آل جو ماہیگیریوں کی جو یہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے نا، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی چیز ہے مہنگائی. میں پورے دنیا گھوم کے آ رہا ہوں، جاپان میں، سعودی عربیہ میں، کہیں بھی مہنگائی نہیں ہوتی، کیونکہ نوٹ کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہاں کیا کرتے ہیں، یہ نوٹ چھاپتے جاتے ہیں، نوٹ بڑھتا جاتا ہے، تو قیمتیں خواہ مخواہ کی جو ہے نا ہر چیز کی بڑھتی جاتی ہے. اس کا اصل ڈیمانڈ سپلائی والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے اوور ایکسپینڈیچر کا نتیجہ ہے. تو وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت آپ کی بڑھ گئی، تو اسی لحاظ سے آپ نے مچھلی کی قیمت، ایکچولی اس سے آپ امیر نہیں ہوئے. صحیح، بالکل نہیں ہوئے آپ بلکہ غریب ہو گئے، بلکہ آپ لوگ غریب ہو گئے. اور ابھی جو ہم نے آپ لوگوں کے غربت کی ایک کہانی سنی ہے، جس کو سن کے پوری قوم بہت زیادہ پریشان ہے. سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں، کہ وہ جو بچے آپ کے کورنگی کے ایریا میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں کئی فیملیز کے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، وہ آپ کیوں سمجھتے کیوں ہوا؟ یہ جو بچے میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہے یا کوئی خاص بیماری ہے جو کورنگی میں آ گئی ہے؟ ہم نے پہلے تو یہ کہ دیکھو فشر پوک فورم کا کام ہے کہ ہم لوگ جو لوگوں کے مسائل ان کو ہائی لائٹ کریں. بیسکلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست یعنی گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنا، ہیلتھ کی سہولت دینا، ایجوکیشن دینا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایز اے تنظیم ہمارا کام ہے کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. تو ہم نے جب اس جگہ پر ڈاکٹروں کی ٹیم لے گئے، اس کو کیا، تو ایک تو لگتا ہے کہ یہ موریثی بیماری ہے. اچھا جی، لیکن اس پہ جہاں دنیا میں موریثی بیماری ہو تو وہاں گورنمنٹ کو اسپیشلی اس کے لیے کچھ فنڈ الوکیٹ کرنے پڑتے ہیں، اس کا کیئر کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہوا. صرف یہ بات نہیں ہے، آپ کیٹی بندر سے لے کر آپ جیونی تک چلے جائیں، جتنی ساحلی پٹی میں لوگ آباد ہیں ان کے پاس نہ پانی کی سہولت ہے، نہ بجلی کی سہولت ہے، نہ وہاں پر سڑکیں، نہ کوئی اسپتال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر میں کیٹی بندر جاتا رہا ہوں، لوگ رہیں گے تو کیٹی بندر جیسی غریب جگہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھی ہے. اور 2007 میں ورلڈ بینک کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، اس کا ہیڈ تھا ایک انڈین. وہ جب کیٹی بندر گیا تو اس کے بعد اور بھی آپ کے جو کورنگی کو بھی اس نے دیکھا، اس نے کہا ایسی غربت پوری دنیا میں نہیں ہے. اور ایک انڈین ہو کے اس نے اچھا خاصا پاکستان کا مذاق اڑایا، کہہ رہے آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس زمانے میں بڑی گاڑیاں بک رہی تھی، 2007 مشرف کا دور تھا کہ شہر میں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں اور ٹیلی ویژن اور چینلز، لیکن یہ کوسٹل ایریا انہوں نے کہا کہ اس کی وہی وجہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو ٹوٹل جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک پورے قوم کے لیے بہت لمحہ فکر ہے کہ ہم نے ایک اپنی اچھی خاصی کمیونٹی کا اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ اب دنیا مذاق اڑا رہی. ورلڈ بینک کا اس ایکسپرٹ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کو دیتے ہوئے کہ انڈیا میں ایسی غربت نہیں ہے جو یہاں ہم دیکھ کے جا رہے ہیں. نہیں، میں اس کو اس لیے اور لوگوں کو اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیٹی بندر کا کراچی سے ایک تعلق ہے. دیکھیں، یہ کیٹی بندر کی جو تباہی کا سلسلہ ہے یہ 1880 سے شروع ہوا، جب انگریزوں کے دور میں پنجاب میں نہری نظام قائم ہوا تو پانی کا فلو کم ہوتا گیا. اس سے پہلے ہر سال 1.5 لاکھ ملین ایکڑ فٹ پانی ڈائریکٹ دریائے سندھ کے ذریعے سمندر آتا تھا اور اس پورے ایریا کو سیراب کرتا تھا اور سمندر کو پیچھے دھکیلتا تھا. تو جس کیٹی بندر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تیسرا کیٹی بندر ہے. 2 کیٹی بندر سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اچھا، اور یہ تیسرا بھی ڈوبنے والا ہے. نہیں، میں کیا تو مجھے عجیب لگا کہ وہ فلم دیکھی تھی ایک، پتہ نہیں کون سے، کیا اوشن ورلڈ، کیا اس میں دکھایا تھا کہ پوری قوم جو دنیا جو ہے نا پانی میں رہ رہی ہے. تو مجھے لگا میں وہاں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ ایک بہت لمبی سڑک تھی جو صرف ایک سڑک تھی اور دونوں طرف پانی، اور آخر میں ایک جگہ پہ پہنچا تو وہ انہوں نے کہا یہ کیٹی بندر ہے. چھوٹا سا علاقہ، ہر طرف سے دیوار گھیر کے انہوں نے مٹی سے اونچا کیا ہوا ہے، اور گہرائی میں آبادی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ آبادی پانی کے اندر تھی، جو چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے یا کشتیوں میں لوگ رہ رہے تھے. اور غربت کی یہ عالم میں نے دیکھا کہیں نہیں ہے. نہیں، یہ لوگوں نے کوئی ٹیلے نہیں بنا رکھے، لوگ پہلے وہاں رہتے تھے اور یہ آباد علاقہ. اچھا، اب وہ ٹیلا لگ رہا ہے، اب وہ پانی بھر گیا اس میں، سمندر کا پانی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. میں آپ کو اسی لیے کہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سجاول جاتے ہو تو
جب پاکستان میں سب سے بڑا پل لوگ کہتے تھے بہت پہلے سب سے بڑا پل بنا وہ سجاول کا پل بنا وہ اسی لیے کہ دریائے سندھ میں اتنا پانی آتا تھا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. اس سے پہلے لوگ کشتیوں پہ سفر کرتے تھے, دریا کراس کرتے تھے. آج اس کے نیچے سمندر کا پانی ہے, سمندر کا پانی جرگ تک پہنچ چکا ہے. اور یہ ٹھٹا کے پاس جی بالکل, یہ لگتا ہے ایسا کہ اگلے 15-20 سال میں ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور بدین بالکل تباہ ہو جائیں گے اور سمندر غرق ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی سروے کے 12 لاکھ, لیکن ہماری سروے یہ کہ 22 لاکھ ایکڑ زرعی زمین ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور بدین کی سمندر نگل چکا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور کیٹی بندر کو آپ کو اسی لیے مثال کے دوں کہ جب کراچی میں پہلی مرتبہ کہ واٹر پروجیکٹ بنا کہ کراچی کے پانی کی سپلائی کے لیے پیسے چاہیے, تو کیٹی بندر اس زمانے میں شہر ہوا کرتا تھا. کیٹی بندر شہر نے میونسپلٹی نے کراچی میونسپلٹی کو قرضہ دیا. اچھا, قرضہ دیا کہ بھی آپ کے جو پانی کا پروجیکٹ وہ شہر ختم ہو چکا, آج وہ شہر تباہ ہو چکا نہیں ہے, وہ نہیں نظر نہیں آتا. اوپر بیراجز بنانے کے وجہ سے, ڈیم بنانے کی وجہ سے لوگوں کو جہاں لوگوں کے مرضی نہیں ہوگی, جہاں لوگوں کو ضرورت پوچھی نہیں جائے گی, جہاں انوائرمنٹ کا خیال نہیں کیا جائے گا, وہاں اس طرح کی تباہی آئیں گے. اب ہم کہتے ہیں پانی دو, پانی صرف انسانوں کے لیے نہیں, اب تو پانی تو نیچر کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی آپ اس قدرتی ماحول کو تباہ نہ کریں, پانی اس کے لیے بھی ضروری ہے, انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے. ہم نے اسی لیے اس ساری جدوجہد میں فشر فورم کہتی ہے کہ واٹر کا فلو کنٹینیو ہونا چاہیے. ایک بات تو دوسری آپ نے اس کو ساتھ ملائی, میں آپ کو بتاؤں پولوشن کا. ہاں, یہ پولوشن پہ پورے پاکستان میں جتنے ہمارے قصبے دیہات شہر ہیں, ان سب کی جو نالیاں ہیں, گندے پانی ہیں, وہ ہماری جھیلوں کے طرف ہیں, ہمارے دریاؤں کے طرف ہیں اور ہمارے تالابوں کے طرف ہیں. دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا, یہ ایک جرم ہے, ہم کرائم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو قدرتی آبی وسائل ہیں جو لاکھوں سال میں بنے, ان کو ہم 50-60 سالوں میں تباہ کر رہے ہیں. سارے شہر کا گندا پانی اس میں ڈال رہے ہیں, انڈسٹریل واس اس میں ڈال رہے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ آپ کے وسائل ہیں, ان کو ضائع مت کریں. اسی لیے صرف کراچی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 300 MGD جی میگا, یہ پرانی بات ہو گئی. اچھا, لیٹسٹ صرف کراچی کے لیے میں گرتا ہے. میں آپ کو لیٹسٹ بات بتاؤں کہ اس وقت 45 کروڑ گیلن گندا سیوج کا پانی بغیر ٹریٹ کیے ہوئے سمندر میں جا رہا ہے. اور اس کا اندازہ آپ ایسے کریں کہ آپ کبھی مچھر کالونی جائیں, آپ کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ کیاماڑی میں لانچ میں بیٹھ کے آپ جزائر میں جائیں, من بابا بٹ جائیں, تو آپ گٹر کے پانی سے گزر رہے ہوگے. اور جہاں گٹر کا پانی ہوگا تو وہاں مچھلی کی کوئی نسل زندہ نہیں رہ سکتی. اور جو جزائر میں لوگ رہتے ہیں وہاں بچوں کو آپ دیکھیں گے اکثریت کو اسکن ڈیزیز ہے, جلدی بیماری ہے. تو میں پانی کے مسئلے پر آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر اوپر سے جہاں سے پاکستان شروع ہوتا ہے, ہر قصبہ, ہر دیہات, ہر چھوٹا شہر اپنا جو گندا پانی ہے وہ صاف کر کے ہی اگلے نالے میں دریا میں منتقل کرے گا, تو یہاں کرتے کرتے کراچی تک ہوگا, تو پورے پاکستان سے گندگی اور جو آلودگی ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا. تبھی ہماری جھیلیں بچیں گی, ہمارے دریا بچیں گے, ہمارا سمندر بچے گا, ہمارے آبی وسائل بچیں گے. پورے پاکستان میں لوگ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریض ہیں, اور ہیپیٹائٹس سی اور بی کو قدرتی مرض نہیں ہے, یہ ہم نے پانی کو گندا کیا ہے. اپنے پانی میں ہم نے انڈسٹریل واسٹ اور گندا سیوریج کا پانی ڈال دیا, تبھی ہمارے پورے پاکستان کے اکثریت لوگ بیمار ہیں. اور جن کا کوئی جو بیمار ہو جائے تو اسی سے پوچھا جائے کہ کیا علاج ہوتا ہے. اور ماہی گیروں کو تو بیچاروں کو پینے کا پانی نہیں ہے. آپ کیٹی بندر نے کہا, آپ نے ذکر کیا, وہاں کے لوگ ٹینکوں سے آتا ہے, وہاں کے لوگ پانی خریدتے ہیں, اور وہ پانی خریدتے ہیں جو ان کے لیے موت کا باعث بن رہا ہے. یعنی وہ عام شہر میں کراچی کے لوگوں کے ڈرنکنگ واٹر بھی نہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارے حکومت کو اپنے جو وسائل ہیں وہ بجائے فوجی اخراجات, بجائے منسٹروں کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے, ہمیں شروعات کرنی چاہیے نچلی سطح پر. ہماری کمیونٹی کو جہاں پانی نہیں ہے, صاف پینے کا پانی ان کو فراہم کریں. یہ تو ایک بیسک اسکول ان کو دیں, ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ دیں. سر وہ یہ تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب ہم اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے مینیج کریں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. قوم اگر یہ چاہے کہ ہم اس علاقے کے دادا گیر اور ریجنل پاور بنے, 6 لاکھ کی فوج رکھے اور اتنی بڑی اخراجات کریں, انڈیا سے بھی لڑے, افغانستان سے بھی لڑے, تو ظاہر ہے اتنا خرچ ہوگا. دوسرا آپ کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی نہ ہمیں ریجنل پاور بننا ہے, نہ ہمیں انڈیا سے لڑنا ہے, انڈیا سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, وہاں بھی بے انتہا غربت ہے, شدید غربت. جو پیسہ بچ جائے گا وہ انڈیا پاکستان دونوں مل کے اپنے عوام پہ خرچ کریں. کم سے کم جیسے آپ نے کہا
ایک پینے کا پانی تو صاف پلا دیں پوری قوم کو, اس کے بعد ایٹمک پاور اور ریجنل پاور اور اسلامک ورلڈ کے ہیرو بننے کی بات آئے گی. ابھی تو ہم اپنی قوم کو پانی نہیں پلا پا رہے, ہم اپنا گندگی کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو مگر وہی بات ہے کہ قوم کی پرائرٹیز کی بات ہے. ہم ایسے پارٹیز کو ووٹ دیں جو جن کی سوچ میں فرق ہو, جو پرائرٹیز جن کی جو عوام ہو, نہ کہ جھوٹا ایک شو شاہ اور پاور دکھانا. مجھے کوئی پارٹی ایسی نظر تو نہیں آتی. ایک چیز میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ڈائریکٹ کوشچن, کہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ لیاری سے لے کے پورا جو کوسٹل ایریا ہے یہ پیپلز پارٹی اور بھٹو فیملی کا دیوانہ ہے, سب جانتے ہیں بات. صحیح. ہمیشہ آپ لوگ ان کے لیے ووٹ دیتے ہیں. ابھی 9 سال کے بعد وہ لوگ حکومت میں آئے, ان کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آپ نے محسوس کی 2 سال میں؟ دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کتنی خرابیاں ہوں, لیکن وہ جبر اور ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے, اس لیے کہ یہ آج صحیح نہیں چل رہی تو کل صحیح چلے گی. لیکن لوگوں کو جمہوریت میں جو تبدیلی ہو نظر آنی چاہیے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے تمام لوگ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ تھے, ہمارے اس طرح سے حصہ تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ سندھ سے جو ماہی گیری میں جو ٹھیکیداری سسٹم ہے, یعنی ہمارے فریش واٹر میں, ہمارے جھیلوں میں, ہمارے تالوں میں جو ٹھیکیداری نظام ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن ہمارے ساتھ تمام تر وعدے کے باوجود میں آپ کو بتا دوں, پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 بل پیش ہوئے جب یہ اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن آج ان کی حکومت کو 2 سال ہو گیا, وہ اس وعدے پہ قائم نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وڈیروں کو خوش کر رہے ہیں, آپ کو دھوکہ دیا, عوام کو نہیں کر رہے. بالکل جس طرح دیکھیے انہوں نے لینڈ ریفارم نہیں کیا. جی بالکل. بھٹو شہید میں سمجھتا ہوں صرف اس لیے شہید ہوئے کہ انہوں نے دوسری دفعہ لینڈ ریفارم کیا 1977 والا. میں آپ کو دوسری بات مار دیا گیا ان کو. 3 دفعہ حکومت میں اس پہ عمل نہیں کیا. اسی طرح کچی آبادیوں والوں کو بہت انہوں نے یہ کہا, پورے کراچی کچی آبادیوں نے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. آنے کے بعد کون سی کچی آبادی انہوں نے آباد کی ہے؟ کچھ نہیں کی. اگر چاہتے تو 100 دن کے اندر سب کچی آبادی ڈیز ہو سکتی تھی, نہیں کیا انہوں نے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ابھی کوئی پارٹی آپ کہتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہی جو آپ کو دیکھے, یا اوور آل عوام کی طرف دیکھے. سب وڈیروں کے کنٹرول میں ہے, سب بڑے لوگوں کے کنٹرول میں ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بہرحال آپ اس سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے مزید, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ میں آپ کو اور آپ کے پریزیڈنٹ محمد علی شاہ صاحب کو پھر ایک دفعہ دعوت دوں گا, کیونکہ ایشو بہت ہی سیریس ہے. ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا بڑا خیال ہے اور ہم بات آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی, آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے کنکلوڈ کرنا پڑا ہے. ناظرین, آپ نے سعید بلوچ صاحب کی بہت ہی اچھی باتیں سنی. وہ بیسکلی شکایت تو کر رہے ہیں, لیکن بیسکلی اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 30-40 سال میں, یہ کمیونٹی بہت ہی غریب ہو گئی ہے, بہت تکلیف میں ہے, بیماریوں کا شکار ہے, ان کی 70% کیچ کم ہو گئی ہے. یہ ایک ہی روزگار جانتے ہیں, وہ ہے مچھلی اور کا کاروبار. اور وہ مچھلی کا کاروبار پولوشن کی وجہ سے, ٹرالر کی فشنگ کی وجہ سے, اور یہ جو یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ, یہ ٹائیڈل نیٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے. قوم کو چاہیے, حکومت کو چاہیے, خاص طور سے پیپلز پارٹی جس کا ووٹ لے کر وہ آج حکومت میں آئے ہیں, کہ اور ڈکٹیٹر نے اگر خیال نہیں کیا تو نہیں کیا, لیکن وہ تو ایک عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آئے ہیں. تو کم سے کم اس طرح کے جو دس از دا موسٹ ورنریبل سیگمنٹ آف اوور پاکستان سوسائٹی. آئی کین گارنٹی یو, ورلڈ بینک نے اپنے رپورٹ میں 2007 میں ہمارے قوم کا مذاق اڑایا ہے ان لوگوں کو دکھا کے. اور وہ انڈین ورلڈ بینک کا جو ٹیم کا ہیڈ تھا, اس نے بڑا انجوائے کیا اس بات کو. اس نے کہا کہ پورے انڈیا میں اس طرح کی غربت نہیں ہے جو میں نے کیٹی بندر اور کراچی کے درمیان کوسٹل ریجن میں دیکھی ہے. اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے قوم کو چاہیے, اتنے وسائل ہمارے پاس ہیں کہ ہم کچھ خرچے کم کر کے ان لوگوں پہ توجہ دیں, ان کے مسائل کو حل کریں. اور یہ بزنس جو ابھی یہ چل رہا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, جتنا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جتنا بڑا کوسٹ ہے, اس کو اگر پراپرلی ہم آرگنائز کریں تو یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے. اس میں کمائی بھی ہو سکتی ہے, اس سے بہت زیادہ روزگار بھی پیدا ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.